الرجی ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے آپ کے جسم میں کسی چیز کی اگر سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کو سادہ الفاظ میں الرجی کہہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ایسا بھی ہے کہ کسی خاص میڈیکیشن سے الرجی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، اور بعض کو بڑی سیویئر ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ ایسی میڈیسنز ہی ہوتی ہیں جو کہ ہاسپٹل سیٹنگ میں دی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ داخل مریض کو دی جا رہی ہوتی ہیں آئی وی کے تھرو. ڈاکٹر صاحب لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں جب ایک پیشنٹ الرجنس کو بہت زیادہ ایکسپوئر کر رہا ہے؟ ایک پیشنٹ ہے اگر وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں 8 گھنٹے سے گزارنے جاب کرنی ہے جہاں پہ اس کے کوئی پولوٹنٹ ہے جو الرجن ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، تو وہ اس کی جو نہ وہ پراپر سے جاب کر پا رہا ہے نہ وہ اپنا کام کر پا رہا ہے، تو وہ تنگ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو کوالٹی آف لائف کم ہو رہی ہے. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ خان، آپ کی ہوسٹ ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ پہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ہیلتھ کیئر پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم مختلف میڈیکل ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے مفید طبی مشوروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں اور وہ ہے الرجیز. دور حاضر میں الرجیز کا سامنا بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے آپ کے لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے اپنے شو میں ڈاکٹر محمد علی رضا صاحب کو. کنسلٹنٹ ENT سرجن ہیں، CEO ہیں ENT آرگنائزیشن کے. خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ ڈاکٹر؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم آج الرجیز کے ٹاپک کے ساتھ بیٹھے ہیں. جی جی. تو جیسے آج کل کے حالات میں اسموگ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے، الرجی کے پیشنٹس کے لیے اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ کیسے بچا جائے؟ جیسے باقی لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اسموگ، اس طرح ہی الرجی کے پیشنٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ایسما بھی جیسے کہ ایک الرجی ہے بیسیکلی. الرجی ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے آپ کے جسم میں کسی چیز کی اگر سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کو سادہ الفاظ میں الرجی کہہ دیتے ہیں. کہ ایک نارمل جنرل پاپولیشن اس چیز سے، اس انوائرمنٹ سے جو ہے وہ اس کو پرابلم نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک خاص بندے کو یا گروپ آف پیپل کو اس چیز سے پرابلم آ رہا ہے. جیسے کہ آپ کی کوئی انوائرمنٹ میں کوئی پولن ہو سکتا ہے، کوئی پرفیوم ہو سکتا ہے، کوئی پینٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مٹی ہے، گرد غبار ہے، تو پیشنٹ کو جب بندہ اس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کو چھینکیں آتی ہیں یا ناک میں خارش ہوتی ہے یا زکام ہوتا ہے یا ناک سے پانی آتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں جی مجھے اس چیز سے الرجی ہو گئی. ہم ڈفر کر سکتے ہیں الرجی کو، پولن الرجی، پرفیوم ریلیٹڈ الرجی، سنفنگ الرجی؟ الرجی کوئی بیماری نہیں ہے. الرجی کو بیسیکلی ہم جب کلاسیفائی کرتے ہیں تو اسے ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا. جب انٹرنل فیکٹرز ہیں کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ اریٹیٹ کر رہی ہے آپ کو، اور ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں ان میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ فزیکل ہیں یا کہ تھرمل ہیں. مطلب فزیکل سے مراد مٹی، گرد غبار ہے انوائرمنٹ میں، کوئی پولن ہے یہ بھی فزیکل میں ہے، اور پھر آپ کا جو ہے کوئی دھواں ہے یا کوئی پینٹ ہے، کوئی بھی چیز جو ایروسول فارم میں ہے جو آپ کے انوائرمنٹ میں، یا سکن کے کیسز میں کوئی کلاتھ ہے، کپڑا خاص قسم کا جو کہ الرجی کر رہا ہے، یا کہ کوئی میٹیریل پلاسٹک کا جو کہ ڈرماٹائٹس کر رہا ہے، سکن کو پرابلم کر رہا ہے. تو الرجی صرف ناک کان گلا میں ہی نہیں ہے، بہت زیادہ سکن کے پیشنٹس اور بھی کئی اور سسٹم کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو فزیکل اس کی جو ہے وجہ ہو گئی. پھر تھرمل ہے اسٹیمولائی. تھرمل اسٹیمولائی کیا ہے؟ کچھ جو ہے کمپلینٹس کرتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جب میں رات کو اٹھتا ہوں یا صبح اٹھتی ہوں اور وضو کرتی ہوں تو مجھے چھینکیں شروع آتی ہیں. جب میں منہ دھوتا ہوں ٹھنڈے پانی سے یا نہاتا ہوں ایسے پانی سے، یا میں جب AC کے سامنے بیٹھتی ہوں یا بیٹھتا ہوں تو چھینکیں آتی ہیں. تو یہ تھرمل اسٹیمولا ہے. ENT سے ریلیٹڈ جو الرجیز ہیں ان کے بارے میں بتائیے. ENT سے ریلیٹڈ جو الرجیز ہیں بیسیکلی تو وہی نا ہائپر سینسٹیوٹی ہے، باڈی کا رسپانس ہے کہ جو انوائرمنٹ میں کوئی چیز چینج ہو رہی ہے تو آپ کی باڈی اس کو رسپونڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ENT میں یوزلی جو الرجی ہے اس میں آپ کی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس پولن الرجی کے ساتھ، نیزل ایستھما ہم اسے کہہ دیتے ہیں، چھینکیں آتی ہیں، دمہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ ناک میں سوزش ہے، خارش ہے، ناک میں پانی آ رہا ہے، چھینکیں ہیں، زکام ہے، تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے بیسیکلی جو الرجی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی باڈی کا رسپانس ہے. تو کچھ لوگوں میں ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ رسپانس ایگزیجریٹڈ ہے یا کہ انوائرمنٹ میں فیکٹر زیادہ ہے.
مطلب کہ ہم اس کو اوائڈ کروانا ہمارے لیے بہتر ہے یا کہ ہمیں اس کے رسپانس کو کم کرنے کی ضرورت ہے پیشنٹ. ماحولیاتی تبدیلی بہتر کر سکتی ہے الرجی کے فیکٹرز کو؟ بالکل. اوائڈنس آف الرجن، ماحولیاتی تبدیلی آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو بچنا پڑتا ہے جس چیز سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے اس سے. ٹھیک ہے. ایک خاص قسم کا پرفیوم آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اچانک سے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ یہ بھی الرجی ہے نا، آپ کی ہائپر سینسٹیوٹی ہے. پرفیوم ہو سکتا ہے، کوئی پینٹ ہوا ہو سکتا ہے گھر میں، مٹی گرد غبار ہو سکتا ہے. تو یہ فزیکل سٹیمولائی ہیں. کچھ ان میں پھر ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تھرمل سٹیمولائی. کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ جب اے سی کے سامنے بیٹھتا ہوں یا جب میں نہا کے نکلتا ہوں بال گیلے ہوتے ہیں تو مجھے چھینکیں آ جاتی ہیں. یا کوئی بھی چیز ایسی جو کہ اس کی باڈی کے ٹمپریچر کے ساتھ لنکڈ ہے اور اس کے بعد اس کو پرابلم آ جاتی ہے. تو مینلی یہ جو 2 ٹائپس ہیں اس کی، کہ ایک تو آپ کا تھرمل ہے کہ باڈی ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے ان کانٹیکسٹ ٹو دی انوائرمنٹ، اور دوسرا آپ کا فزیکل ہے کہ مٹی گرد غبار ہے، کوئی فوڈ ہے، کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، یا کہ کوئی جلد کے کیس میں، اسکن الرجی کے کیس میں کوئی مٹیریل ہو سکتا ہے، کپڑا ہو سکتا ہے، کلاتھ ہو سکتا ہے، یا کوئی پلاسٹک کا مٹیریل ہو سکتا ہے ایسا جو کہ اس کو اریٹیٹ کر رہا ہو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ڈسٹ مائٹ الرجی بہت زیادہ سننے میں آتی ہے، یہ کیا ہے؟ مائٹس بیسیکلی پروڈیوس ہو جاتی ہیں جہاں پہ فائلز ہوتی ہیں پرانی، کاغذ میں پیدا ہو جاتی ہیں مائٹ جو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو، یہ ایک ایسا آرگنیزم ہے جو اسے کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پھر جو پیپر ڈسٹ ہے وہ جب اڑتی ہے تو یہ اریٹیٹ کرتی ہے پیشنٹ کو. یوزلی جو پرانے آفیسز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کچرا، گند، کباڑ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ مائٹس پیدا ہو جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ مٹی اور مائٹ مل کے پھر مکس ہو کے وہ ایک الرجی کی سچویشن پیدا کر دیتی ہیں پیشنٹ کے لیے. ڈاکٹر صاحب لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں جب ایک پیشنٹ الرجنس کو بہت زیادہ ایکسپوئر کر رہا ہے؟ ایک پیشنٹ ہے اگر وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں 8 گھنٹے سے گزارنے جاب کرنی ہے جہاں پہ اس کے کوئی پولوٹنٹ ہے جو الرجن ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، تو وہ اس کی جو نہ وہ پراپر سے جاب کر پا رہا ہے نہ وہ اپنا کام کر پا رہا ہے، تو وہ تنگ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو کوالٹی آف لائف کم ہو رہی ہے. ہاں کچھ الرجیز ایسی ہیں جو کہ ان ٹریٹڈ اگر رہے ہیں فار لانگ پیریڈ تو نیزل پالپس کر دیتی، ناک میں دودھ بن جاتے ہیں، اسمیل نہیں آتی، پھر پیشنٹ کو ناک بند رہنے لگ جاتا ہے، آواز چینج ہو جاتی ہے، نیزل وائس ہو جاتی ہے، ہائپونیزل. تو کئی پھر اس طرح کے مسائل لانگ ٹرم آتے ہیں الرجیز کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب سیزنل الرجی بھی ہوتی ہے، سیزن کے ساتھ آ گئی اور پولن الرجی اسی کی ٹائپ ہے کہ یہ جو خاص قسم کا پھول ہے وہ ایک پولن گراتا ہے اور لوگوں کو ہے فیور ہے. جب یہ کٹائی کا سیزن ہوتا ہے تب لوگوں کو دمہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جیوگرافیکل ہوتا ہے؟ تقریباً پوری دنیا میں ڈفرینٹ طرح کی الرجیز جو ہیں پریولنٹ ہیں. کچھ خاص مطلب کہ جیسے آسٹریلیا، وہاں پہ کچھ اور طرح کا پولن ہے، اور طرح کی جو لوگوں کو اس کی جو ہے سیزن میں آتی ہے، لیکن آتی ہیں پوری دنیا میں. یہ ہے ڈاکٹر صاحب الرجی کا بیسک تشخیصی طریقہ کیسے پتہ چلے کون سی الرجی ہے؟ لوگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں چیز سے وہ 30 یا 40 یا 100 ڈفرینٹ طرح کے الرجنز آپ کو پک کر کے کسی بھی طرح کی آپ کو دیکھتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں موجود ہیں کہ آپ اسے رسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں. بیسیکلی تو الرجی بیماری میں نے کہا نہیں ہے، تو آپ کی باڈی کا رسپانس ہے. ٹھیک ہے. اور باڈی کا رسپانس ہے تو ایک چیز سے الرجی آپ ختم بھی کر لیتے ہیں، اسے ڈیسینسٹائز بھی کر لیتے ہیں، تو کسی اور کو رسپونڈ کرنے لگ جائے گا. تو ہم نے جو اسے ڈائگنوز کرنا ہے، تشخیص کرنا ہے، وہ اس کی کلینکل، مطلب ہم نے اس کی ہسٹری پہ اسے کرنا ہے اور اس کی ایگزامینیشن پہ. اس کا جو ڈائگنوسس ہے دیٹ از کلینکل، کہ ہم پیشنٹ کو پوچھتے ہیں کیا پرابلم ہے، اس کی پریزنٹیشن کیا ہے، چھینکیں ہیں، زکام ہے، ناک سے پانی آ رہا ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہے، کیا وہ اس چیز میں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں. پھر اس کا ایگزامینیشن کیا بتا رہا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا ناک جو ہے کیا وہ اس میں الرجک میوکوزا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے ٹیسٹ کیا کہہ رہے ہیں، بلڈ پکچر کیا کہہ رہی ہے. تو یہ کلینکل اس کا ڈائگنوسس ہے. کوئی ایسا نہیں کہ خاص ٹیسٹ ہم کروائیں گے تو وہ ہمیں آ جائے گا کہ جی یہ فلاں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پیچ ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ پیچ ٹیسٹ بیسیکلی یہ کرتے ہیں جو ہمارے الرجی کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اس میں اگین وہی پرک ٹیسٹ یا پیچ ٹیسٹ کے خاص قسم کا الرجن آپ کی باڈی کو اس سے ایکسپوجر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا رسپانس دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کی باڈی اس پرٹیکولر الرجن سے ریئیکٹ کرتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہی پیشنٹ کو ایک سے زیادہ الرجیز بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جس کو پوری پاپولیشن کو ہائپر سینسٹیوٹی ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں. اگر میں اس کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو وہ 10 کے 10 اپنے انوائرمنٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. کسی کو سکن کا کوئی ایشو ہوگا، کسی کو ایستھما ہوگا، کسی کو نیزل الرجی ہوگی، کسی کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے سٹمک کا ایشو ہو جاتا ہے، یہ جو ایسڈ پروڈکٹ، یہ بھی ہے ٹائپ آف
جو ہے ریئیکشن ہی ہے نا, ایک خاص طرح کے فوڈ سے خاص بندے کو ہارٹ برن ہو جاتا ہے, دوسرے بندے کو نہیں ہوتا ہے, تو اس کی باڈی رسپونڈ کر رہی ہے اس پرٹیکولر ٹائپ آف فوڈ کو. تو اگر آپ 10 بندے اس کمرے میں بٹھائیں تو کسی نہ کسی ٹائپ کی اس میں الرجی ہوگی, تو یہ بیماری نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹرن ہے. اٹس لائک کہ ہمارا کلر کیا ہے آنکھوں کا, یا کہ ہمارے بالوں کا پیٹرن کیا ہے, اسی طرح الرجی ہے, ہر بندے کو ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو. تو بیسیکلی بچے وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو آپٹ کر لیا, جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے اس سے بچنا کیسے, اور جنہوں نے اس کو بیماری کا رنگ دے دیا ہے اب وہ اسے سفر کر رہے ہیں, یا انٹریٹڈ چھوڑ دیا ہے. انٹریٹڈ نہیں, بیسیکلی لائف سٹائل موڈیفکیشن نہیں جس نے کی ہے, جس کو تو پتہ. اب دیکھیں ایک بہت بڑی ریزن ہے, بے انتہا پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی یہ زکام ہے, چھینکیں ہیں, اور سردیوں میں زیادہ آتے ہیں. اب جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے سر کو کور نہیں رکھتی ہے. حالانکہ آپ دنیا کے کسی بھی ریجن میں چلے جائیں تو آج سے اگر ہم 600-700 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو خاتون کے تو ویسے ہی بال لمبے ہیں نا, اور اس کو بھی وہ بھی کور کرتی ہے سر کو, تو مین بھی سر کو کور کرتے تھے. ٹربان ان سم فارم جو ہے ہر کلچر میں آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے نا. گردن اور سر کو کور کیا جاتا تھا پنجاب کی دھرتی میں بھی, ٹھیک ہے نا, سکھ ابھی بھی کرتے ہیں بالکل. تو یہ جو آپ کا جب سر کور ہو جاتا ہے تو آپ کا انوائرمنٹ سے ایکسپوجر کم ہو جاتا ہے جو تھرمل ہے. اور زیادہ تر پیشنٹ ایسا ہے, بندہ ایسا ہے جس کے سر اور گردن سے اور پاؤں سے اس کو پرابلم آ رہی ہے, جو کہ چھینکوں کی ہے, زکام کی ہے, الرجی کی, جسے ہم الرجی کہہ دیتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ایکچولی اپنے ایک اصل سے دور ہو گئے نا, ایک نیچر سے دور ہو گئے. اسلامک آپ اکاؤنٹس دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو ہیڈ کور کرنا ہے, نماز کے ٹائم تو کرنا ہی کرنا ہے. جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں جو جتنے صحابہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا, تو آپ کو ان کی جب وہ منظر کشی کی جاتی تو اس میں ان کا سر کے اوپر کسی نہ کسی فارم کا جو ہے کپڑا, ٹربان جو ہے وہ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اور کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر ایک اور فائدہ بتا دیا کہ اپنے ہیڈ کو کور کرنا کتنا ضروری ہے. یہ 80% جو لوگ ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, اگر یہ اپنے سر کو پراپر نیک کو کور کرے, جس کو یہ پرابلم ہے پرٹیکولرلی, جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ہوا سے یا کہ جو موسم کی تبدیلی سے ہوتا ہے, تو ان کے یہ مسئلہ انہیں سالو ہوتا نظر آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی بیماری نہیں ہے, ہم نے اسے بیماری بنا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی یہ ہمارا ایشو ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن کا, جو اسے کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ایک اس طرح سے بتا دیا کہ جیسے ہم ایک سائیکالوجی کی بک پڑھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سبھی ہیونگ مینٹل ڈس آرڈرز, اور جو چھپائے ہوئے ہیں یا ان کو مینج کیے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی وہ نارمل ہیں, ایگزیکٹلی, اور جو پرومیننٹ کر دیتے ہیں اور اس کو انڈر کور نہیں کر پاتے ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر. اور ہر کلچر, یہاں کا جو مینٹلی سک ہے وہ ویسٹ کا نارمل ہے, ایگزیکٹلی, وہاں کا مینٹلی سک یہاں کا نارمل ہے. تو یہ ریجنل ڈیفینیشنز ہیں. صحیح کہہ رہی. ٹھیک, بالکل. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ ایسی کون سی ادویات ہیں جو کہ الرجیز کے پیشنٹس کو دی جاتی ہیں؟ الرجی جب ایک اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اب اس کو کسی وجہ سے ٹریگر ہو گئی, چلیں ٹھیک ہے, وہ چھینکیں رک ہی نہیں رہی ہے, کنجسٹ ہو گیا, پیشنٹ کا ناک اتنا بند ہے کہ وہ سو نہیں پا رہا ہے, زکام ہے, تو پھر ہم اس کے مطابق اس کو سمپٹومیٹک ریلیف کے لیے دے دیتے ہیں اینٹی ہسٹامینس, جو کہ ہسٹامین کے ریسیپٹر پہ ایکٹ کر کے جو پروڈکشن ہے اس کی فلوئڈ کی اور اس طرح کی جو مٹیریل اس کو کم کر دیتی ہے, تو پھر اس سے بہتر آ جاتی ہے. نیزل سپریز ہیں وقتی طور پہ دیے جاتے ہیں, علاج نہیں ہے وہ. ہاں, پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے دوائی دی میں الرجی سے, وہ اس کو سمپٹومیٹک ریلیف ہے, اس 3-4 دن کے لیے یا اس 5-6 گھنٹے کے لیے ہے, تو علاج نہیں ہے وہ. دیٹ از دا فار دا ٹائم بینگ ریلیف. دوائی کبھی بھی علاج نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ پیشنٹس اس کا استعمال لمبے عرصے تک کرتے ہیں, لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہے اینٹی ہسٹامین کا یا نیزل سپریز کا؟ نیزل سپریز میں 2 ٹائپس ہیں, ایک تو اسٹیرائڈل ہے اور ایک ہیں ڈیکنجسٹنٹ. جو نیزل ڈیکنجسٹنٹس ہیں جن میں ایک پرٹیکولر قسم کا میٹیریل ہوتا ہے, آکسیمیٹازولین, زائلومیٹازولین, یہ تو بڑے نوٹوریس ہیں, یہ تو 5 دن سے زیادہ استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے, ناک میں اٹ سیلف ایک بیماری پیدا کر دیتے ہیں, ٹھیک, جسے ہم رائنائٹس میڈیکامنٹوزا کہتے ہیں. جو اسٹیرائڈل نیزل سپریز ہیں وہ جن میں ضرورت ہے ان میں 15-20 دن سے لے کے 40 دن تک بھی استعمال کروائے جا سکتے ہیں, ایون کہ زیادہ بھی, ٹھیک ہے نا, یہ لٹریچر کہتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری آپ نے جو اینٹی ہسٹامین کی بات کی ہے, اینٹی ہسٹامین میں بھی کئی ٹائپس ہیں, کچھ ہیں جو کہ 3-4 دن سے زیادہ نہیں یوز کروانی چاہیے, کچھ ایسی ہیں جو کہ لمبے عرصے کے لیے بھی کروائی جا سکتی ہیں. یہ تو لٹریچر کی بات ہے, لیکن میں پرٹیکولرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز انسانی جسم کو ہم 5-7 یا 10 دن سے زیادہ دے رہے ہیں تو اس کی باڈی کو اس کے اوپر اس کے منفی اثرات رکھے گی اور وہ اس میں ایکومولیٹ ہوگی, تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو ڈاکٹر صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس زہر کا دینا
بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے جو بیماری اور اس کے سمٹمز ہیں تو پھر وہ اس کو دے دیتا ہے. دوائی بھی ایک زہر ہی ہے نا. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا مجھے اس زہر کو دے کے جو اس کی پیشنٹ میں اتنا میں اس کو مطلب ٹریڈ کرتا ہے وہ کہ بہتری میں لا سکتا ہوں کہ ابھی اگر وہ نہیں لیتا تو وہ زیادہ نقصان میں ہے. ٹھیک ہے. تو کم لاس کی طرف وہ لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میڈیسن کا نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب اینٹی ہسٹامین دیتے ہوئے اگر پیشنٹ کو بتایا جائے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں تو کیا اس کا بتانا چاہیے. ڈاکٹر کا یہ کام ہے اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کرے, ایجوکیٹ کرے. آئیڈیلی یہ جاب بیسیکلی ویسٹ میں فارماسسٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیٹیل, اور جو کلینیشین ہے وہ ڈائگنوز کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ دونوں کام ڈاکٹر کو کرنے پڑتے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کا یہ ذمہ داری ہے, اور وہ لکھے اپنی پرسکرپشن پہ یہ 3 یا 5 دن کے لیے میں دے رہا ہوں یا زیادہ دے رہا ہوں, تو جسٹیفائی اسے کرنا پڑتا ہے. پیشنٹ کو بھی بتایا, انفارمڈ کانسنٹ کے ساتھ اسے بتائے. ٹھیک ہے. کیا اس سے زیادہ استعمال اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں. ڈاکٹر صاحب بیسٹ ہوم ریمیڈی الرجیز کو ہم کس طرح سے گھر پہ کور کر سکتے ہیں؟ الرجیز ہوتی ہی گھر میں کور ہے. آپ نے اس کو کسی دوائی سے نہیں کور کرنا ہے, کسی آپریٹ سے نہیں کور کرنا ہے. اس کے جب بیڈ افیکٹس آئیں گے پھر آپ کو اس کے لیے مسائل ہیں, پھر آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے, آپریٹ بھی کی طرف بھی جانا ہے. جو سمپل الرجی ہے یا کہ ہائپر سینسٹیوٹی, آپ نے لائف اسٹائل موڈیفائی کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے آپ کو چھینکیں آتی ہیں آپ کے گھر میں, کوئی مائٹس ہیں آپ کے گھر میں, کوئی پرانی فائلز ہیں, ایک کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا اس سے. آپ کو لگتا ہے آپ کے کرٹنز جو ہیں, آپ کا جو قالین ہے وہ پراپر کلین صاف نہیں ہو رہا, یہ اٹھوانے پڑتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. ایسی کوئی بھی فیبرک جس کے اندر مائٹ یا کوئی ایسی ڈسٹ جو ہے پارٹیکلز جا سکتے ہیں, یا کہ کوئی ایسا الرجن جا سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے ہارمفل ہے, تو آپ کو اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سب سے بڑا کویسچن ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو الرجی کس چیز سے. جو یہ ڈھونڈ لیتا ہے وہ اس کا علاج بھی کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. 60-70% پیپل جو ہیں انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں مسئلہ کس چیز سے, اور وہ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو پھر مجھے بھی نہیں پتہ ہے, لیکن ہم اسے پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ اس نے اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے, فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے. پوری اس کی ایکسرسائز ہے. جیسے ورک شاپس کروائی جاتی ہیں نا ڈفرینٹ جو ہے سبجیکٹ میٹر پہ, تو ہم ان کو کچھ ٹاسک دیتے ہیں, تو وہ دوسرے تیسرے چکر میں وہ خود ہمیں بتاتے ہیں ڈاکٹر یہ چیزیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں اب آپ کا کام ہو گیا, اب آپ نے ان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پیٹ سے بھی الرجی ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. تو آپ یو نیم اینی تھنگ, کسی نہ کسی ٹائپ آف پرسن کو وہ پرابلم کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. پیٹ سے تو بہت زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ پیٹ ڈینڈر یا کہ اس کی وجہ سے, اور پرٹیکولرلی جو برڈز ہیں جو کہ وہ جب اپنے پر فیدرز ان کا بیسیکلی باڈی سے جو ہے جب اسکن شیڈ کرتی ہے, اور جنرلی وہ کہاں سے اڑ کے آتے ہیں یا کیا ان کے جسم پہ, وہ آپ کو تو نہیں پتہ ہے. ایک تو پنجرے کا ہے نا پرندہ, ایک جنرل پرندہ بھی ہے نا, جو آ جاتے ہیں, ان سے بھی ہو سکتی ہے. جو ایون کہ آپ کا پنجرے کا پرندہ ہے اس سے بھی ہوگی آپ کو, کیونکہ اس کی باڈی بھی تو آپ کی کیا نام ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں نہ کر رہے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ نے اینیمل کو ٹچ نہیں کیا, آپ تھوڑے فاصلے پر ہیں, بٹ آپ کی اسکن ریش کرنا شروع ہو گئی ہے. بیسیکلی یہ اسکن ہائپر سینسٹیوٹی میں آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ اگین آپ جو آپ کا برڈ ہے یا کہ جو بھی پیٹ ہے, وہ اس کی موومنٹ سے, اس کے جسم سے جو بھی الرجنز ہیں وہ گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ میں آ رہے ہیں. تو اگر کسی کو اس پرٹیکولر چیز سے الرجی تو اس کو پرابلم آئے گی. لیکن یہ قریب آنے سے ہی ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ہاں دیکھیں نا پیٹ سے دور رہ کے نہیں یہ پرابلم ہوتی ہے آپ کو. جب آپ اس کے جتنا قریب آئیں گے تو آپ کو یہ الرجی آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگین وہی بات آ جاتی ہے, کیا ادرک کا استعمال, اینٹی آکسیڈنٹس, جی گڑ کی چائے, قہوہ افیکٹو ہیں؟ جنرلی بہتر ہیں. یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہے جنرلی آپ کی فوڈ میں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ان ٹریٹڈ الرجیز, آپ سمجھ نہیں پا رہے آپ کی الرجی کس ٹائپ کی ہے, آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, افیکٹ کرتی ہیں؟ کوالٹی آف لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. آپ اپنے کام سے قاصر ہیں, آپ اپنے کوئی میٹنگ نہیں اٹینڈ کر پا رہے ہیں, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس کو فوکس نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ کی کوالٹی آف لائف کو متاثر کرتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کے لیے پرابلم ہے. تو یہ مسائل تو ہیں. ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ چھوٹے بچے پیڈس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اگر انہیں کوئی الرجی افیکٹ کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کی جو سائنس ہے نا بڑی ڈفرینٹ ہے. بچوں کی اگر میں بات کروں کہ پیتھوفیزیالوجی یا کہ ان کی جو ڈیزیز جو ہے اس کی ایٹیوپیتھوجینسس وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. بچوں میں جو چھوٹے بچے ہیں بلکہ 2 سال تک تو اس کی امیونٹی اپنی ماں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو بریسٹ فیڈ ہو گیا تو پیچھے پھر کوئی کویسچن نہیں رہ جاتا اچھے طریقے سے اگر وہ ہو گیا.
جو کہ اس کا رائٹ بھی ہے, اسلامک رائٹ بھی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا فوڈ اور اس کا اگر ہم اس کو باہر کی چیزوں سے روک لیتے ہیں تو ہم نے باقی بھی کام کر دیا اس کے لیے. اور اگر یہ ہم کام نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ایک لمبی لسٹ ہے بچوں کے مسائل کی. تو وہ ناک لے لیں, کان لے لیں, گلا لے لیں, میری فیلڈ سے نکل لیں, سٹمک لے لیں, کچھ اور لے لیں, تو وہ پھر بچہ بیچارہ جو ہے وہ اس ہیلدی جو ہے لائف کو نہیں گزار رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے دیا کیا ہے, دیٹ میٹرس. ڈاکٹر صاحب, حاملہ خواتین اگر الرجی کا سامنا کر رہی ہیں تو انہیں اینٹی ہسٹامین یوز کروائی جا سکتی ہے؟ پہلے 3 ماہ میں تو کچھ بھی نہیں کروایا جا سکتا جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے آئیڈیلی اسپیکنگ. اور اگین یہ لٹریچر کی بات کر رہا ہوں, دوسرے تیسرے ٹرائمیسٹر میں دے دی جاتی ہیں. ابھی کچھ ایسی بھی اینٹی ہسٹامین ہیں جو لوگ پہلے ٹرائمیسٹر میں بھی دے دیتے ہیں. لیکن اگین میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹاپیکل مطلب کہ ناک میں یا کہ اس پرٹیکولر ریجن میں جہاں پہ الرجی ہے, میڈیسن کو زیادہ مطلب کہ سمجھنا چاہیے سیف, رادر اس کے کہ ہم اس کو کھانے والی میڈیسن دیں جو کہ پھر اس کے بچے کے لیے بھی ہارمفل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں صرف ریجنل چیز کے اوپر ٹاپیکل, وہی ریجنل آپ کہہ رہے ہیں, ٹاپیکل جو کہ اس کا نیزل اسپرے ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتا ہے. اینٹی ہسٹامین یوز نہیں کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو اگین اوائڈ کروائیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ جب ہم لٹریچر بھی پڑھتے ہیں تو جو پہلی چیز آتی ہے الرجیز میں وہ سب سے اوپر یہی لکھا ہوتا ہے, اوائڈ دا الرجن, کہ آپ نے اگر آپ اس سے بچیں گے تو پھر نیچے آپ آئیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کے مطابق ہمیں بیسٹ چیز موڈیفیکیشن ہے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا, الرجن کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو ریموو کرنا. اگر اس پوری پوڈ کاسٹ کو میں 3 سیکنڈ میں کہنا چاہوں تو یہ کہ آپ نے ڈھونڈنی اور اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ الرجی کا علاج ہے, بالکل ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا ایسا بھی ہے کہ کسی خاص میڈیکیشن سے الرجی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, اور بعض کو بڑی سیویئر ہوتی ہے. لیکن یہ کچھ ایسی میڈیسنز ہی ہوتی ہیں جو کہ ہاسپٹل سیٹنگ میں دی جا رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ داخل مریض کو دی جا رہی ہوتی ہیں آئی وی کے تھرو. بعض کا آئی وی سیٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریئیکشن کاز کر دیتے ہیں, مطلب جس سیٹ میں دوائی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہاسپٹل کا عملہ ٹرینڈ ہوتا ہے اس میں, اور نہ تو ان کی وجہ سے یہ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بات کا پتہ بھی نہیں لگتا پیشنٹ کو, اور وہ اسے ٹریٹ کر لیتے ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے. جو وہاں پہ ٹریٹنگ فزیشین ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے فلاں میڈیسن سے الرجی ہو رہی ہے. ویسے تو یوزلی جو دوائی دی جاتی ہے آئی وی فارم میں, اس سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی باڈی پہ کہ کیا ہے وہ 15 سیکنڈ میں کوئی فلیئر تو نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو میڈیسن سے الرجی ہوتی ہے. بالکل, میں نے بتایا کہ دوائی بھی ایک ٹائپ آف زہر ہی ہے نا, تو وہ اپنی طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کھا رہے ہیں اور اس سے الرجی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے فلاں میڈیسن کھائی تھی اس کے بعد یہ مجھے, تو آپ اسے اوائڈ کرتے ہیں پھر, یا آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں. ایک پھر بڑا سویئر قسم کا ریئیکشن ہے, اسے اینافائلیکٹک ریئیکشن کہتے ہیں, وہ بھی الرجی ہے, وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگین, اگر ہاسپٹل سیٹنگ میں کوئی ایسی میڈیسن سے کوئی ایسی الرجی ہوئی ہے تو اسے تو وہ وہاں پہ اس کو مینج کر لیں گے, کیونکہ ہر وارڈ میں, ہر ایمرجنسی بے میں اینافائلیکٹک شاک کو مینج کرنے کے لیے ادویات اور جو ہے ضروری چیزیں موجود ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پراپرلی ایک ہاسپٹل یا ہو جہاں پہ یہ چیز نہ ہو. ایک چیز جہاں پہ بھی انفیوژن لگ رہی ہے نا, وہاں پہ یہ سہولت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی دوائی جو کہ کھانے والی ہے, اچھا اس میں بڑا ریئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو میڈیسن یا فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ وہی دوائی مین مارکیٹ جس کو پراپر طریقے سے اور ملٹیپل ٹائم ٹیسٹ کیا جا چکا ہو. پھر اگین اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی خاص دوائی کسی ایک ہی بندے کو ریئیکٹ کر بھی جائے تو یہ پاسبلٹی ہے. اسی لیے انہوں نے ایک اندر, اگر آپ کھولیں میڈیسن کے تو ایک ڈسکلیمر دیا ہوتا ہے, اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی انسان کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر انسان مختلف ہے, رسک ہے, بالکل ہوتا ہے. لیکن وہ ایسا رسک ہے کہ جسے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. وہ ایسا ہی رسک ہے جیسے ہم روزانہ روڈ پہ جاتے ہیں لیکن روڈ پہ جانے سے مرنے کا خدشہ بھی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم روڈ پہ جانا رکتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا کام جڑا ہوا ہے, اور وہ شاید 10,000 میں سے کسی ایک بندے کے حصے میں وہ موت ہے. اٹس ویری ریئر. اسی طرح میڈیسن میں بھی یہ ہے. تو آپ بالکل ان کو 100% ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں اس کی بیس پہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کے مطابق ہمیں ایک چیز کا سامنا کرنا ہے, اور اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ رسک میں آ جائے تو ہم اس کو اینٹی میں جا کر اس کو بیٹر کر سکتے ہیں. آئی وی میں, جی جی. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتی ہوں آپ نے بھی اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھا ہوگا.
اپنے الرجنس کو پہچانیں، ان سے بچیں، ایوائڈ کریں، صحت مند زندگی گزاریں، کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ، مزید مفید طبی مشوروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. یہ ہے FM صحت زندگی 103.8.